بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سنت پر عمل کرنے کے کچھ فائدے بتلانا چاہتا ہوں۔ یعنی جس طرح سے جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کسی غلط عادت میں ملوث ہو جاتا ہے، کسی غلط طریقے کو غلط کام کو اپنا لیتا ہے، تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں اور آخرت میں تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان اپنی زندگی اللہ کے حکم، نبی کی سنتوں کے مطابق گزارتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس دنیا میں بھی نفع پہنچاتے ہیں، فائدہ پہنچاتے ہیں، اور آخرت میں پھر اس کو جنت ملے گی۔ لہذا آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے سنت پر عمل کرنے کے کچھ فائدے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، سنت پر سب سے پہلا سنت پر عمل کرنے کا جو سب سے پہلے فائدہ پہنچتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ کبھی ظاہری طور پر انسان کا رزق بڑھتا ہے اور کبھی انسان کے رزق ظاہری طور پر تو نہیں بڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر خیر و برکت ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ جتنا کماتا ہے اتنے کے اندر اللہ رب العالمین اس کی ضرورتوں کو، اس کی حاجتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ سنت پر عمل کرنے کا کیا ہے؟ دوسرا فائدہ سنت پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ آسمان سے اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں نازل ہوتی ہیں، خیر ہی خیر نازل ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح سے گناہ کرنے سے آسمان سے اللہ کی طرف سے اس کے لیے مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، اسی طرح سے جب کوئی بندہ اللہ کے حکم، نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے، نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو اس کے لیے آسمان سے رحمت ہی رحمتیں، برکت ہی برکتیں اور خیر ہی خیر نازل ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ سنت پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی مصیبت سے، پریشانی سے، آزمائشوں سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی اللہ کا بندہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر سے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، نبی کی سنت کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس سے پریشانیوں کو، اس سے مصیبتوں کو، اس سے دقتوں کو، اس سے آزمائشوں کو دور کر دیتے ہیں۔ چوتھا فائدہ سنت پر عمل کرنے کا کیا ہے؟ چوتھا فائدہ سنت پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ مقاصد کے اندر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی انسان نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے، پھر وہ کوئی جائز کام کرتا ہے، جائز کاروبار کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے اس جائز مقاصد میں، اس کام میں، اس کاروبار میں، اس کی اس چیز میں کامیابی عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو اس کے اندر کامرانی عطا فرما دیتے ہیں۔ پانچواں فائدہ سنت پر عمل کرنے کا کیا ہے؟ پانچواں فائدہ سنت پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ زندگی کے اندر برکت آ جاتی ہے، زندگی کے اندر خیر آ جاتی ہے، زندگی کے اندر چین اور سکون آ جاتا ہے۔ گناہگار شخص کو دیکھ لیجئے، وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ اپنی زندگی کے اوپر خرچ کرتا ہے لیکن اس کو چین و سکون نہیں ملتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے، ایسا بندہ جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو کم سے کم پیسے کے اندر اس کو چین مل جاتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اور چھٹا فائدہ سنت پر عمل کرنے کا کیا ہے؟ چھٹا فائدہ سنت پر عمل کرنے کا یہ ہے کہ وقت پر بارش ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں اور کتنی وقت پر بارشیں ہو رہی ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ بارش ابھی ہو جائے لیکن بارش 10 دن بعد ہو رہی ہے، 15 دن بعد ہو رہی ہے، 1 مہینے کے بعد ہو رہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارش کے ذریعے سے ہماری فصل کو، ہماری کھیتی باڑی کو فائدہ پہنچے، نفع پہنچے، لیکن بارش ایسے موقع پر ہوتی ہے کہ جب ہماری فصل کو، ہمارے اناج کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم سنت پر عمل کریں گے تو وقت پر بارشیں بھی ہوگی اور وقت پر اللہ رب العالمین ہماری فصل کے اندر خیر و برکت نازل فرمائیں گے۔ اور سنت پر عمل کرنے کا 7واں اور 8واں فائدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ سنت پر عمل کرنے سے نبی خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں۔ 10واں فائدہ کیا ہے؟ 10واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو دوزخ سے بچا لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ کچھ فائدے تھے، دنیاوی فائدے بھی، آخرت کے فائدے بھی۔ میں نے دنیاوی فائدے پہلے بیان کیے تاکہ ہم کو پتہ چل جائے کہ ہم جب سنت پر عمل کریں گے تو دنیا کے اندر ہم کو کیا ملے گا، اور آخرت کے فائدے بعد میں گنوائے گئے تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ جب ہم نیکی پہ عمل کریں گے، سنت پر عمل کریں گے تو دنیا میں ہم کو یہ فائدہ ملیں گے، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کے اندر ہم کو یہ فائدہ ملیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔